بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگر سینے کے جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دشمن سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہو یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر اسے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شاید ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ ناظرین کرام، تین علامات اگر آپ میں پائی جائے تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتی ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو تین چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتا ہے، مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرے۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ناظرین، گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کرے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری وہ سختی جس سے مسلمان کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ناظرین کرام، نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ ہمیشہ آمدن کے مطابق خرچ کرنے سے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائے تو چہرے کو لہسن والی پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین کرام، خارش والی جگہ پر کپڑوں والا تیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو یہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی روب میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے
کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ بکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کے مطابق نماز با جماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز مصیبت کی وجہ سے جو اسے دنیا میں پہنچتی ہے موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ ترجمہ: اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کسی سے حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہے: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوگی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ ایک تحقیق کے مطابق مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہے اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔
اپنا سفر جاری رکھے۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور جسم سے سستی دور بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوراً آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی اونٹ نہیں پڑتے۔ ناظرین کرام، جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لے گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے۔ ایک آدمی حالت احرام میں اپنے اونٹنی سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیری ملے پانی سے غسل دو، اس کے احرام ہی کی دونوں چادروں میں اسے کفن دے دو، نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائے کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 چائے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پیے۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ اگر خارش زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرے۔ کالی مرچیں صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی و پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے حلم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت کی بدحواسی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اسے تفصیل پیش کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں۔ اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہے۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے،
میں نے جو نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا تھا، جو منہ پاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدہا دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھا کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے کاٹ رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں فوراً سے پہلے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ طاری تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ حضور، میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے ناامید نہ فرمائے۔ اس خواب کی تعبیر بتلائے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی۔ فرمایا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کو عادی ہو۔ سن، وہ شیر فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ تیرا تار حیات ہے، اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہے جو تیری زندگی کے مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کے تہہ میں جو اژدہا منہ کھلے ہوئے تجھے نگل لینے کی انتظار میں تھا، یہ اژدہا نہیں، تیری قبر ہے، جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ ناظرین کرام، اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں گے تو چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھے تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔